السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سب میرے ساتھ مل کر اس دعا کو پڑھیے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ کورس نمبر 2 ہے، اس کا صفحہ نمبر 2 ہے اور اشارہ ہے ڈی۔ اشارہ ڈی کا مطلب ہے ABCD کہ آج ہم صفحہ نمبر 2 کو مکمل کرنے جا رہے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ تو پانچوں صفحات کا جو بنیادی موضوع ہے وہ ہدایہ ہے۔ 3 گروہوں کا تذکرہ تھا، متقین، کافرین اور منافقین۔ تو منافقین کے بارے میں آج یہ آخری لیسن ہے۔ آگے جو 2 مثالیں ہیں اگرچہ وہ بھی منافقین کے بارے میں ہے، لیکن منافقین کی صفات کے بارے میں جو لیسن ہے وہ آخری ہے۔ ایک مرتبہ سے موضوعات کو دوہرا لیں۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ دوسرے پیج پہ کیا ہے؟ دوسرے پیج کے موضوعات میں کافروں کو ہدایت نہیں ہے، منافقوں کو ہدایت نہیں ہے، فسادی اور دوروخے اور بیوقوف لوگ۔ فسادی اور دوروخے اور بیوقوف لوگ۔ تو فسادی اور دوروخے ہم نے پڑھا تھا، اب ہم فسادی اور بیوقوف ہم نے پڑھا تھا، اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں دو رخے۔ منافقین فسادی اور بیوقوف ہیں، یہ تو ہم پڑھ کر آئے ہیں۔ اگرچہ وہ خود کو اصلاح پسند اور ہوشیار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، دوسروں کو بیوقوف سمجھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ مسلسل ان کی اخلاقی بیماریوں کو بیان کر رہا ہے۔ اللہ ان کی اخلاقی بیماریوں کو بیان کر رہا ہے۔ تو آیت نمبر 14، 15 اور 16 کے اندر، 3 آیات کے اندر اسباق کیا ہیں جی؟ منافقین دو رخی اور مذاق اڑانے والے ہیں، اللہ ان کو ان کی سرکشی میں بڑھاتا ہے، وہ نقصان اٹھانے والے ہیں، ہدایت یافتہ نہیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا۔ وَإِذَا اور جب لقوا وہ ملتے ہیں، الذین ان لوگوں سے جو آمنوا ایمان لائے، قالوا کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لا چکے۔ جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے تو کیا کہتے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے۔ وَإِذَا خَلَوْا اور جب تنہا ہوتے ہیں، اِلَى شَيَاطِينِهِمْ اپنے شیطانوں کے، اِلَى طرف یا ساتھ، شَيَاطِينِهِمْ اپنے شیاطین کے، اپنے شیطانوں کے، جب وہ اپنے شیطانوں کی طرف الگ ہوتے ہیں، قالوا تو وہ کہتے ہیں، اِنَّا مَعَكُمْ بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ہم تو بس مذاق کر رہے تھے۔ کیا مذاق؟ مطلب وہ جو ایمان والوں کے ساتھ ہم کہہ رہے تھے نا کہ ہم ایمان لائے، وہ ہم مذاق کر رہے تھے، اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو اپنے ایمان کا اعلان کرتے ہیں، خود کو ایمان، مسلمانوں کا وفادار، دین اسلام کے ساتھ خالص گردانتے ہیں، حالانکہ وہ سب مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے کرتے ہیں، تاکہ مسلمانوں کے درمیان رہ کر جو دنیا کے فائدے ملتے ہیں وہ لیتے رہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو یہ شو کرو کہ مسلمان ہو، لیکن اندر سے مسلمان نہ ہو، اندر سے وہی کفریہ عقائد، اسلام کے لیے نفرت، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا جذبہ، یہ ساری چیزیں۔ منافقوں کے سردار اور مدینہ کے یہودی جو اس وقت اسلام کے خلاف بڑھ چڑھ کر کام کر رہے تھے، ان سے جب یہ لوگ ملتے تو یہود کے پاس جا کر کہتے اِنَّا مَعَكُمْ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ اکبر، ہم تو ان سے مذاق کر رہے تھے، جو ہم کہہ رہے تھے نا ہم ایمان لائے، ہم تو اہل ایمان سے مذاق کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا، اللہ یستہزئ بہم اللہ مذاق کرتا ہے، بہم ان کے ساتھ، اللہ مذاق کرتے ہیں ان کے ساتھ، وَیَمُدُّہُمْ اور ڈیل دیتا ہے انہیں، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں۔ اللہ ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے اور اللہ انہیں ڈیل دے رہا ہے ان کی سرکشی میں، یعمہون وہ بھٹکتے پھرتے ہیں، اپنی سرکشی کے اندر وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کر رہا ہے، یعنی دنیا میں تو انہیں پتہ نہیں چلے گا کہ اللہ ان سے کیسا سخت ناراض ہے، وہ سمجھتے رہیں گے کہ ہم تو چلاک ہیں، مگر آخرت میں انہیں آگ جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ڈالا جائے گا، کیونکہ قرآن مجید کی ہی آیت ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جو ہے وہ جہنم کا جو سب سے نچلا گڑھا ہے وہ اس کے اندر ہوں گے۔ آیت کریمہ جو 16 نمبر آیت ہے، یہ اگرچہ پیج نمبر 3 پر ہے،
لیکن ہم نے جس طرح پیج نمبر 2 کے شروع کی ایک آیت پیج نمبر 1 کے ساتھ پڑھی تھی موضوع کی مناسبت سے، تو پیج نمبر 3 کی ایک آیت ہم پیج نمبر 2 کے ساتھ پڑھیں ہیں موضوع کی مناسبت سے۔ منافقین کی صفات کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اشتروا الضلالۃ، خرید لیا گمراہی کو، بالہدیٰ، ہدایت کے بدلے۔ با بدلے کے معنی میں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہدایت کے بدلے، فما ربحت، پس نہ فائدہ دیا، تجارتہم، ان کی تجارت نے، نہ فائدہ دیا ان کی تجارت نے، وما كانوا مہتدین، اور نہ تھے وہ ہدایت پانے والے، نہ تو وہ خود ہدایت یافتہ تھے، اور نہ یہ جو انہوں نے سودا کیا، خرید و فروخت کی، اس نے ان کو کوئی فائدہ دیا، کہ ایمان کو بیچ کر جس انہوں نے نفاق اور کفر کو خریدا، نہ اس سودے نے انہیں کوئی فائدہ دیا اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے تھے، تو یقینی طور پر وہ نقصان ہی نقصان ہوا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ حدیث مبارکہ ہے جس کے بارے میں نے پچھلے لیسن میں آپ کو کہا بھی تھا کہ ایک حدیث آئے گی آگے چل کر، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے یا بولے، اگر وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے۔ ایک حدیث کے اندر یہ 3 ہیں، کیا آپ کے علم میں ہے کہ ایک چوتھی علامت بھی ہے ایک دوسری حدیث میں؟ آپ کیا بتا سکتے ہیں چیٹ کے اندر لکھ کر کہ وہ کون سی حدیث ہے جس کے اندر منافق کی چوتھی یا کون سی علامت ہے جو دوسری حدیث کے اندر بیان ہوئی ہے؟ 3 آپ کو سمجھ آ گئی نا؟ بات کرے تو جھوٹ بولیں، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ 3 منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اب دیکھیں یہ جو تینوں کام ہے نا، جھوٹ ہے، وعدہ خلافی ہے یا خیانت ہے، ان تینوں کاموں میں کیا ہوتا ہے؟ ان تینوں کاموں میں یہ ہوتا ہے کہ ظاہر کچھ اور کیا جاتا ہے اور چھپایا کچھ اور کیا جاتا ہے، چھپایا کچھ اور جاتا ہے اور ظاہر کچھ اور کیا جا رہا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ تو مطلب یہ جو تضاد ہے نا اندر اور باہر کا، یہ منافق کی علامت ہے۔ اچھا اب یہ بھی یاد رکھیے گا، نعوذ باللہ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی انسان جھوٹ بولے تو فوراً سے آپ اسے کہ آپ منافق ہے، کوئی وعدہ خلافی کرے تو آئیے، نہیں، یہ منافق اس سے نہیں کوئی ہو جاتا، یہ منافق کی نشانی ہے۔ مطلب آپ کو احتیاط کرنی چاہیے، آپ اس کی اچھی طرح سے اصلاح کیجئے، کسی کو منافق مت نہیں کہیے، بلکہ اس کو یہ بتا دیجئے کہ دیکھیں جو آپ نے جھوٹ بولا یہ اصل میں نفاق کی علامت ہے، کہ سچ کو چھپایا، جھوٹ کو ظاہر کیا، یہ منافق کی علامت ہے کہ وہ ایک چیز کو چھپاتا ہے دوسری کو ظاہر کرتا ہے۔ آپ آئندہ ایسا مت کیجئے، آپ آئندہ ایسا مت کیجئے، ورنہ یہ گناہ، کبیرہ گناہ انسان کو اس بڑے نفاق کی طرف لے جاتے ہیں، جس کے اندر دین اسلام اور اس سے جڑی چیزوں کی نفرت یا ان کے بارے میں شکوک و شبہات یا شہوات انسان پر غالب آ جاتی ہیں۔ اعاذنا اللہ من۔ تو الحمدللہ جی، یہ آج کے ہمارے لیسن کی 3 آیات تھیں، آیت نمبر 14، 15 اور 16۔ سلیس ترجمہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اب آتے ہیں ان کے اسباق کی طرف۔ آیت نمبر 14 سے کیا پتہ چلا کہ منافقین 2 رخے ہیں۔ 2 رخے کس کو کہتے ہیں؟ 2 رخ والے۔ یہاں آئے تو مسلمان ہیں، وہاں گئے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہود کو جا کر کہا ہم تمہارے ساتھ ہیں، مشرکین کو کہا ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو 2 رخ ہیں، ایک رخ یہاں اور ایک رخ یہاں۔ تو انسان کے 2 رخ نہیں ہونے چاہیے، ایک ہی رخ ہونا چاہیے۔ اب ان کی سزا کیا ہے دنیا میں؟ جس طرح وہ پیچھے ہم پڑھ کر آئے نا، فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا، اللہ نے ان کی اس بیماری میں اور اضافہ کر دیا، تو یہاں بھی اسی طرح کی سزا ہے کہ اللہ انہیں ان کی طغیانی میں، ان کی گمراہی سرکشی میں اللہ اور ڈیل دیتا ہے۔ اور اگلا جو سبق ہمیں پتہ چلتا ہے آیت نمبر 16 سے، وہ یہ ہے کہ اصل میں یہ جو کھیل کھیل رہے ہیں نا، اس میں یہ نقصان ہی اٹھانے والے ہیں، یہ خسارہ ہی پانے والے ہیں، ان کو اس چیز کا علم نہیں ہے۔ تو دعا کیا ہونی چاہیے؟ اللہ
مجھے نفاق سے بچا اور سچا مومن بنا، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنے میں اللہ میری مدد فرما۔ پلاننگ کیا ہونی چاہیے کہ انشاءاللہ میں ہرگز کسی کا مذاق نہیں اڑاؤں گا اور میں ہمیشہ سچ کا ساتھ دوں گا۔ اسماء اور افعال بھی دیکھ لیجئے۔ ایک اسم ہے جی شیاطین اور اس کی واحد ہے شیطان۔ شیطان واحد اور جمع شیاطین۔ مستہزئون یہ جمع ہے اور اس کی واحد ہے مستہزئن۔ مستہزئن، مستہزئون، مستہزئین۔ پھر ایک اسم آیا مہتدین، یہ بھی جمع ہے اور اس کی واحد ہے مہتدین۔ مہتدین اور جمع مہتدون، مہتدین، مہتدون، مہتدین۔ جی آپ دیکھ لیجئے ذرا افعال کو، چیٹ میں لکھ کر بتائیے۔ عامیہ یعمہ، اس کا سٹائل کیا ہے؟ عامیہ یعمہ کا سٹائل سمیع یسمع، عامیہ یعمہ سمیع یسمع۔ کمزور فعل آ گیا ماشاءاللہ، چونکہ اس وزن کو آپ کمزور افعال میں پڑھ چکے ہیں لیول 2 کی گرامر میں، اس وجہ سے آ گیا خلو، خلا یخلو۔ سٹائل کیا ہے کمزور افعال میں؟ سٹائل ہے دعا یدعو کے وزن پر ہے۔ کمزور افعال کا وزن کیا ہے؟ دعا یدعو، اور دعا یدعو کس کے وزن پر ہے؟ یدعو پیش آ گئی نا، نصارا ینصرو کے وزن پر۔ خلا یخلو کا وزن دعا یدعو اور دعا یدعو کا وزن نصارا ینصرو۔ چلیے جی الحمدللہ، اللہ کی توفیق سے آپ نے قرآنی پارٹ کو مکمل کیا، تو اب گرامر کی طرف چلتے ہیں۔ گرامر کے اندر ہمارے پاس 2 چیپٹرز ہیں، دعا اور ہدا۔ کون سے 2 چیپٹر ہیں جی؟ دعا اور ہدا۔ دعا کو ہم پڑھ چکے ہیں، مطلب یہ وہ والے 2 چیپٹرز ہیں نا جن کا کمزور لیٹر آخر میں آ رہا ہے۔ دعا الف کمزور ہے، آخر میں آ رہا ہے۔ اسی طرح ہدا، ہدا میں بھی الف کمزور ہے، دال کے بعد آ رہا ہے ہدا۔ ایسے ہی ہے نا؟ کل الفاظ جو قرآن مجید میں استعمال ہوئے اس چیپٹر سے، ہدا یا پھر اس سے نکلے ہوئے دیگر الفاظ، وہ 161 ہیں۔ کمزور افعال جب کسی فعل میں آتے ہیں تو وہ فعل بھی کمزور ہو جاتا ہے، جیسے وہب، وعدہ، قال۔ کمزور افعال کے بارے میں 2 باتیں یاد رکھیے۔ نمبر 1 یہ کہ جو لیول 1 کے آپ نے 4 افعال پڑھے تھے، یہ کمزور انہی میں سے کسی نہ کسی کے سٹائل پر ہوں گے۔ اور نمبر 2 کہ کمزور حروف یہ والے افعال جو ہیں، یہ کمزور افعال جب کبھی ان کے اندر وہ جو کمزور حرف ہوتا ہے، جب کبھی وہ تھک جاتا ہے یا وہ گر جاتا ہے یا وہ بدل جاتا ہے۔ تھکنے کا مطلب یہ ہے کہ رول 2 طرح کے ہیں، یا وہ کمزور لیٹر غائب ہو جائے گا، جیسے وہابا یہابو، یہابو میں واو غائب ہو گیا، یا پھر وہ بدل جائے گا کسی اپنے ہی فیملی کے جو 3 ممبرز ہیں، کسی بھی ممبر کے ساتھ واو الف یا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بدلیں گے، کوئی چوتھا لیٹر ان میں نہیں آئے گا۔ بدلنے کی کیا مثال ہے جی؟ قال، اور فعل مضارع میں یقولو ہونا چاہیے تھا، واو ہونا چاہیے تھا، لیکن فعل مضارع میں جا کر کیا آ گیا؟ فعل مضارع میں جا کر آ گیا یقولو۔ سمجھا گی نا آپ کو؟ تو ہدا کا مطلب ہے اس نے ہدایت دی، اور فعل امر کیا ہے؟ اہدی، ہدایت دے، اہدنا ہدایت دے ہمیں، الصراط المستقیم سیدھے راستے کی، ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے کی۔ یہ فعل امر یوز ہو رہا ہے اہدی، سورۃ الفاتحہ میں جو آپ دیکھتے ہیں۔ چلیں جی پریکٹس کریں فعل ماضی کی۔ ہدا اس نے ہدایت دی، ہدو ان سب نے ہدایت دی، ہدیتا آپ نے ہدایت دی، ہدیتو میں نے ہدایت دی، ہدیتم آپ سب نے ہدایت دی، ہدینا ہم سب نے ہدایت دی، ہدت اس عورت نے ہدایت دی۔ دوبارہ ہدا، ہدو، ہدیتا، ہدیتو، ہدیتم، ہدینا، ہدت۔ تو یہ کیا چیپٹر ہے جی؟ ہدا یہدی۔ اب ذرا غور کیجئے، فعل مضارع میں جا کر کیا ہوا؟ فعل مضارع میں چونکہ کسرے کے سٹائل پر ہے، ضرب یضرب کے سٹائل پر ہے، تو ہدا یہدی۔ سمجھا گیا نا؟ ہدا یہدی، وزن ضرب یضرب، جیسے وعد یعید، وہ بھی زیر والا سٹائل تھا فعل مضارع میں، یعید،
تو وہ بھی ضرب یضرب کے سٹائل پر تھا، وزن پر تھا. تو چلیں یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، یہدون تہدی اہدی تہدون نہدی تہدی. دوبارہ یہدی یہدون تہدی اہدی تہدون نہدی تہدی. اور فعل امر کیا ہے؟ شروع سے یا کو ہٹایا. یا کو کیسے ہٹایا؟ چونکہ یہ یا تا یہ فعل مضارع میں علامت مضارع ہے، تو شروع سے ہم نے اس کو ہٹایا، پیچھے رہ گیا ہا اور دال. ہا اور دال رہ گیا نا، تو شروع میں حمزہ وصلی کو لگایا تو کیا ہو گیا؟ اہدی اہدی. ٹھیک ہے جی، اہدی ہدایت دے، اہدو تم سب ہدایت دو، لا تہدی مت ہدایت دے، لا تہدو مت ہدایت دو. اہدی اہدو لا تہدی لا تہدو. ہادین ہدایت دینے والا، اور اسی لفظ سے نکلا ہے ہادی. ہم کہتے ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی بنایا گیا، وہ اصل میں یہی ہے. ہادین ہدایت دینے والا، مہدیون جس کو ہدایت دی جائے. ایک دعا ہے نا، اللہم اجعلنی ہادیا مہدیا، اے اللہ مجھے ہادی بھی بنا دے اور مہدی بھی بنا دے. ہادی مطلب دوسروں کو راستہ دکھانے والا، اور مہدی مطلب خود راستہ دکھایا گیا، خود ہدایت دیا گیا. اور اس کے مصدر دو طرح کے ہیں، ہدا بھی اس کا مصدر آتا ہے اور ہدایہ. تو اسم فاعل کے ہادین مہدیون ہدایہ یا ہدا. ٹھیک ہے جی، تو یہ ماشاءاللہ آپ کا چیپٹر تھا ہدا یہدی، جو کہ آپ کے سامنے چارٹ مکمل ہوا. فعل ماضی، مضارع، امر اور اسم فاعل مفعول وغیرہ پورا چارٹ آپ کے سامنے مکمل ہو گیا. اللہ اکبر. یہ چابیاں ہیں، پہلے تین افعال ہیں، فعل ماضی، مضارع، امر، اور اس کے بعد اسم فاعل مفعول اور مصدر ہیں. اچھا، اب جب آپ نے پریکٹس کرنی ہے نا، تو ہدا کے وزن پر ایک فعل ہے جزا. کیا فعل ہے جی؟ جزا. تو آپ نے جزا کی پریکٹس کرنی ہے. جزا کا مطلب ہے اس نے بدلہ دیا، جزاک اللہ خیرن. آپ کہتے ہیں نا جزاک اللہ خیرن، اللہ آپ کو بہترین بدلہ دے. اچھا، اکثر لوگ کہتے ہیں جزاک اللہ. یہ بہت غلط دعا ہے. جزاک اللہ دعا نہیں ہے. جزاک اللہ تو مطلب ہے اللہ بدلہ دے. کیا بدلہ دے؟ اللہ اچھا یا کسی کو برا بدلہ بھی مل سکتا ہے. سمجھا گئی؟ تو پھر پوری دعا دینی چاہیے، جزاک اللہ نہیں، جزاک اللہ خیرن. خیر یہ دعا بنے گی کہ اللہ آپ کو بہترین بدلہ دے. تو یہ بھی جزا بھی چیپٹر کیا ہے؟ ہدا. جزا یجزی، ہدا یہدی، ایجزی اہدی، جازن ہادن. ٹھیک ہے جی، چلیے جی، بارک اللہ فیکم. انشاءاللہ آنے والے سیشن میں انشاءاللہ ہم صفحہ نمبر 3 شروع کرنے جا رہے ہیں. اللہ کی توفیق سے ہمارے 2 صفحات خیر و عافیت کے ساتھ مکمل ہوئے الحمدللہ. اور ان 2 صفحات میں ہم نے کافی کچھ سیکھا الحمدللہ. کمزور افعال کو بھی سیکھا. اب آنے والے وہ جو 6 افعال کا چارٹ آپ کو شروع میں دکھایا جاتا ہے ماشاءاللہ، وہ آج 2 پیجز پر ہمارا وہ گرامر کے پارٹ میں وہ چارٹ مکمل ہو گیا. تو آنے والے لیسن میں دیکھیے گا کہ انشاءاللہ کیا شروع ہونے جا رہا ہے اللہ کی توفیق سے. وما توفیقنا الا باللہ.